السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو چلیں جی، آج کہف کا پارٹ 7 سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری صبح وہ دیر سے اٹھی۔ وہ عموماً دیر سے ہی اٹھا کرتی تھی۔ کتنی ہی دفعہ اساتذہ نے اسے سمجھایا تھا کہ دیر سے اٹھنا بالکل بھی درست نہیں، لیکن وہ اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑ سکی تھی۔ اسے بہت نیند آتی تھی، بہت سے مراد اچھی خاصی نیند۔ رات جلدی سونے پر بھی وہ دیر سے ہی اٹھتی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو کوستے ہوئے کمبل خود سے ہٹایا اور پھر بستر سے باہر نکل آئی۔ فجر پڑھ کر وہ جو سوتی تھی تو اسی وقت اٹھتی۔ گھر والے اس کی عادت سے واقف تھے تو اسے تنگ نہیں کرتے تھے۔ اس نے منہ دھو کر دوپٹہ گلے میں لے کر اس کا ایک پہلو سر پر لیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ کچن میں رامین کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یقیناً کل کی باتوں پر وہ ناراض تھیں اس سے۔ وہ گہرا سانس لے کر آگے بڑھی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ پھر اپنا مختصر سا ہاف فرائیڈ انڈے والا ناشتہ لیے درمیانی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ گلا کھنکار کر رامین کو متوجہ کیا۔ ماں، آپ نے ناشتہ کر لیا؟ اس میں بھی سرد مہری تھی۔ اس نے محسوس ہو کر اپنی توجہ پوری طرح سے ناشتے کی جانب کر لی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد اس نے رامین کے ساتھ مل کر روٹیاں پکائیں۔ کچن کا باقی کام تو اسے نہیں آتا تھا، لیکن وہ ماسی کی چھٹی کرنے پر روٹیاں پکا لیتی تھی۔ رامین نے اسے اپنی مدد کرنے سے نہیں روکا۔ مطلب صاف تھا، وہ اس سے نالاں تھی، مگر اس حد تک بھی نہیں کہ وہ انہیں منا ہی نہیں سکے۔ ویسے تو بڑی باتیں کرتی رہی تھیں۔ کل تم کھانا پکانا آتا ہے تمہیں، جو دوسرے گھر جا کر رشتے نبھاؤ گی؟ یکدم رامین نے اس سے کہا تو اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کھانا پکانا تو نہیں آتا، پھر کیا کرو گی دوسرے گھر جا کر؟ وہ اس کی لاپرواہی پر غصہ ہوئی تھیں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ماں، اس کو آتا ہے، مزے سے کہا۔ رامین نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا آتا ہے اسے؟ کھانا پکانا؟ تو وہ اب مرد ہو کر کھانا پکائے گا؟ تو کیا ہو گیا ماں، دنیا میں زیادہ تر مرد ہی شیف ہوتے ہیں۔ اگر وہ کھانا پکا لے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یا اللہ، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ مطلب تم نے نہیں سیکھنی گھرداری؟ وہ بیچارہ باہر بھی سنبھالے، گھر بھی دیکھے، پھر تم کیا کرو گی؟ میں اس کا ہاتھ بتا دوں گی جیسے آپ کا بتاتی ہوں۔ رامین نے اسے ایک لمحے کو افسوس سے دیکھا۔ نکل آؤ اپنی اس خیالی دنیا سے اور سیکھ لو کچھ گھرداری۔ ہر وقت وہ تمہارے لیے کھانے نہیں پکائے گا۔ تم اب بڑی ہو گئی ہو، یہ سب سیکھو۔ یہ سب سیکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر گھر بنانا ہے تو پہلے کچن سنبھالنا آنا چاہیے۔ اور یہ جو محترمہ کی دیر سے اٹھنے والی عادت ہے نا، اسے بھی نکالو اپنے اندر سے۔ بہت بری عادت ہے یہ۔ کسی دوسرے گھر جا کے اپنی ماں کی ناک ہی کٹوانی ہے تم تینوں نے۔ اور وہ چپ چاپ ان کی صلاوتیں سن رہی تھی۔ کاش کہ وہ بھی ایک سگڑ لڑکی ہوتی، وہ ناولز کی ہیروئنز جیسی، یوں جھٹ پٹ ہاتھ چلاتی اور یہ سب کچھ تیار کر کے سامنے لگا دیتی۔ لیکن اسے تو صرف انڈا فرائی کرنا آتا تھا۔ اس کی زردی بچانے میں پوری جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ کہاں تو وہ بڑے بڑے کھانے بنا سکتی، لیکن رامین کی باتوں کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، صرف کتابیں پڑھنے آتی ہیں اور بس۔ میں سیکھوں گی ماں۔ ہاں بس سیکھ لیا تم نے اور دیکھ لیا میں نے۔ اف ہے بھائی، آپ مائیں ہمیشہ ایسے کیوں کرتی ہیں؟ پہلے ہمیں محنت کرنے پر اجاگر کرتی ہیں اور جیسے ہی ہم لڑکیاں ذرا کچھ کرنے کے لیے کہتی ہیں تو جھٹ منہ پر انکار کر دیتی ہیں۔ ایسے کیسے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، اب تو ماں کو ہی کہنا، تم نے خود تو کچھ نہیں آتا تمہیں۔ اس نے سر ہلایا اور آخری روٹی توے سے اتاری، ہاتھ سنک سے دھوئے اور پھر ماں کو ان کے کچن کے ساتھ ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ نومبر کی اترتی دھوپ بھی اس سمے آسمان میں تیرتی بدلیوں کے پیچھے چھپ گئی۔ یکسی ہوا، اسے سب کچھ یک بستہ ہو گیا تھا۔ اس نے بھی سر پر دوپٹہ لپیٹا اور پھر باہر لان میں چلی آئی۔ اور پھر اس کے اگلے ہی لمحے اس نے بہت ہی برا منظر دیکھا، ایسا منظر جس سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ بلا شبہ ارحم ہی تھا، جو سیاہ قمیص شلوار میں ملبوس، آنکھوں سے چمکتا چشمہ ہٹاتا اسی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بے ساختہ ہی بل ابھرے تھے اور اب کے اگلے لمحے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ لیے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا اور واپس پلٹی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اس کی پشت بنگلے کی جانب تھی اور رابیل کی گیٹ کی طرف۔ اب تم مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی؟ جی بالکل، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، اس نے بیزار ہو کر کہا تھا۔ ارحم نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا حال کر لیا ہے تم نے چند دنوں میں؟
اس معاذ نے تمہارا میری محبت میں تم کیسے جگمگایا کرتی تھی، اس کی ایسی گھٹیا بات پر اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگا تھا۔ اس جنگلی انسان سے اب اسے ہر گزرتے لمحے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کی تھی ارحم، فار یور کائنڈ انفارمیشن۔ تم کہتی نہیں تھی وہ الگ بات تھی، لیکن تمہاری آنکھوں نے ہمیشہ مجھ سے بات کی ہے۔ ذرا رکا، پھر آہستہ سے جھکا تو وہ پیچھے ہوئی۔ ہماری محبت کی؟ اس نے دانت کچکچائے۔ کیسے یہ گھٹیا بندہ ہر بات کو اپنا ہی رنگ دیے جا رہا تھا۔ اس کا دل کیا ایک تھپڑ تو جڑ ہی دے اس کے منہ پر۔ بکواس بند کریں اپنی۔ اس نے ضبط سے بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ اس کے کھول کر کہنے پر ہنس دیا، پھر دیر تک ہنستا ہی رہا۔ میں تم سے شادی کر کے ہی رہوں گا رابیل، تمہیں میرے پاس آنا ہی ہے۔ اس نے جیسے اندیکھی سی گرد جھاڑی تھی کندھے سے۔ رابیل یکدم مسکرائی۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر لڑکیوں کو کیا لگتا ہے ارحم کہ وہ یہ اونچی حرکتیں کر کے کوئی سپر ہیرو لگتے ہیں؟ وہ زبردستی شادیاں کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں؟ وہ ایک کمزور سی لڑکی پر اپنا زور چلا کر کسی سلطنت کے بادشاہ بن جاتے ہیں؟ مجھے کبھی بھی ایسے لڑکے اچھے نہیں لگے۔ ہر وقت اپنی مرضی مسلط کر خود کو کوئی سلطان سمجھنے والوں کو پتہ نہیں کہ وہ پاکستانی فلموں کے سلطان ہی رہیں گے، وہی جس کے ہاتھ میں گنڈا سا ہوا کرتا ہے۔ اس نے ایک مذاق اڑاتی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ ارحم نے دانت پیسے۔ آپ کو اور آپ جیسے ہر سو کال لڑکے کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں آپ اپنی مرضی مسلط کرتے ہوئے ہرگز بھی ہیرو نہیں لگتے ہیں۔ جو لڑکے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ جائیں، ہم لڑکیوں کو ایسے لڑکے پسند ہوتے ہیں ارحم، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات کو اپنی یہ فضول سی اکنامک انا کا مسئلہ نہ بنا لیں۔ ہمیں ایسے لڑکے اپنی جانب کھینچتے ہیں جو عزت سے پیش آئیں اور بے عزتی کرنے والے کا منہ توڑ کر رکھ دیں۔ ہم لڑکیاں ایسے لڑکوں سے وابستہ رہنا چاہتی ہیں خود کو۔ آپ تو اتنے چھوٹے ہیں کہ میرے ایک ذرا سے حجاب پر اپنی بلبلائی انا کو خاموش نہ کروا سکے۔ آپ کیا مجھ سے محبت کریں گے؟ اس کے تڑا تڑ جملوں نے جیسے ہر طرف تباہی ہی کر دی تھی۔ ارحم کو حیرت ہوئی، کیسے وہ کمزور اور ڈری سہمی سی لڑکی اب یوں سامنے کھڑی لفظوں سے اسے تار تار کر رہی تھی۔ تم سے ایک آخری بار پوچھوں گا، شادی کرو گی مجھ سے یا نہیں؟ اور اگر اس کا جواب نہیں ہوا تو تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو رابیل، بتاؤ، جواب دو۔ اور اس نے اگلے ہی پل لب کھولے تھے، لیکن کسی نے اسے کونی سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ بلو جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا، رف سا، ماتھے پر گرتے بالوں سے بے نیاز۔ مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ بتاؤں؟ زبان سے سمجھاؤں یا پھر ہاتھوں کی بات سمجھ میں آتی ہے تمہیں؟ اور وہ وہی تھا، وہی جو ارحم سے کہیں زیادہ وجیحہ تھا، نہ صرف شکل و صورت میں بلکہ اپنی عزت کرنے میں بھی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن اس کی پشت اس کی جانب تھی، وہ اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ارحم نے حیرت سے ایک لمحے ماس کی جانب دیکھا تو جو کڑے تیوری خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ جرت وہ ہی کر سکتا تھا۔ ہاں، اتنی ہمت ماس شاعری میں ہی تھی کہ یوں اسے کہانی سے پکڑ کر اپنی پیچھے کرتا اور پھر آگے والے سے ان کے جملوں کا حساب بھی لیتا، زبان سے نہیں تو پھر ہاتھوں سے۔ وہ اس کا حساب لے رہا تھا، وہ اس کا حساب اب ان میں سے ایک ایک سے لینا چاہتا تھا۔ بہت ہو گیا یوں خاموش رہنا، بہت دیکھ لیا اس نے سب کو۔ اب وہ ان سب کو اپنے طریقے سے سمجھانا چاہتا تھا، سیدھے طریقے سے نہیں تو پھر الٹے طریقے سے ہی صحیح۔ اور اس نے اس دن جان ہی لیا کہ اسے ماس کتنا اچھا لگنے لگا تھا، یوں اسٹینڈ لیتا ہوا وہ کتنا اچھا لگتا تھا۔ چلو ایک نہ ایک دن تو وہ اسے ضرور بتا دے گی کہ وہ تیوری چڑھا کر آگے والے کو جھڑکتا ہوا کتنا اچھا لگتا تھا۔ ماس کو دیکھتی اس کی نگاہیں ارحم پر پسلی تھی۔ وہ اس کے یوں لمحے بھر میں سامنے آنے پر حیران ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ رابیل جو ماس کے ساتھ اسے اب کے نکل کر کھڑی ہو گئی تھی، اس نے بے ساختہ دیکھا تھا اسے۔ درمیان میں کیوں آ رہے ہو؟ میں تو اب درمیان میں آ ہی چکا ہوں۔ اس کا جملہ سادہ نہیں تھا اور اس کا مطلب ارحم کو بخوبی سمجھ بھی آ گیا تھا، اسی لیے دانت کچکچا کر اب کے ماس کو دیکھا تھا اس نے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں تمہیں سے بات کر رہا ہوں۔ کیا پوچھنا تھا تم نے؟ پوچھو اب، بہت اچھے سے جواب دوں گا میں تمہیں۔ رابیل اور میرے درمیان آ کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے ماس۔ اس کی سرد سی آواز پر ماس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، پھر سرمئی آنکھوں کے کاچ اس کی آنکھوں میں گاڑے۔ ان آنکھوں کا کاچ اس سمے سیاہ دکھ رہا تھا، جیسے کہ ہمیشہ طیش میں آنے پر اس کا ارتکاز سیاہ ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل سانس روکے ان دونوں کو تک رہی تھی۔ جن غلطیوں کے نتائج درست نکل آئیں،
انہیں غلطیاں تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن میرے یہاں انہیں پھر بھی غلطی ہی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ رابیل نے یکدم اس کے ہمارا کہنے پر اسے چونک کر دیکھا تھا، اور ہم نے اس کا چونکنا دیکھ لیا تھا، اسی لیے کڑوی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماس کو دیکھا کہ اپنے یہاں کے قانون اس بھولی لڑکی کو سمجھائے ہیں تم نے، یا پھر اسے بھی اپنی غلطیوں کی طرح اچھے سے تسلیم کرنے کے عادی ہو تم؟ وہ طنز تھا، ایک کڑا طنز۔ ماس کے جبڑے بھینچ گئے، آبرو تن گئے، سرمائی ارتکاز سیاہ مزید سیاہ ہونے لگا۔ یہ بھولی لڑکی اب میری بیوی ہے، بہت اچھے سے یہ بات تم بھی جانتے ہو اور تمہارے گھر والے بھی، اس لیے تمہیں اس بابت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا آگاہ کرتا ہوں اور کس کو۔ ایک نگاہ اوپر سے لے کر نیچے تک اس نے ارحم پر ڈالی، کس کو اپنی آگاہی کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ تم، ارحم نے بے ساختہ لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی شاید۔ رابیل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس انسان نے کبھی اس نے امیدیں وابستہ کی تھیں، کتنی بے وقوف تھی تب وہ، لیکن ماس ویسے ہی کھڑا رہا، بنا کوئی تاثر دیے۔ اپنی ذات کے گڑھے کو بند رکھو، اور آئندہ رابیل کا راستہ روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، نہیں تو راہ چلتے کتوں کے آگے لاش ڈال دوں گا تمہاری۔ ابھی جانتے نہیں ہو تم مجھے، جتنی میری مافیا راج میں دوستیاں ہیں، اتنی ساری دنیا میں تمہاری رشتہ داریاں نہیں ہوں گی، سمجھے؟ آخر میں جھڑک کر کہا تو رابیل لمحہ بھر سہم سی گئی۔ ارحم نے ایک پل کے لیے مافیا کا نام سن کر ہی کنگ ہو گیا۔ اسے ایسے لوگوں سے ہمیشہ سے خوف آتا تھا، کھجیا کہ وہ ان سے یوں روبرو بات کرتا، اور اسے ماس کی اس بات پر یقین بھی نہیں آتا تھا، لیکن پچھلے دنوں ماس کو چھانتے ہوئے اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی دوستیاں یقیناً اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھیں۔ آئندہ، اس نے انگش شہادت اٹھائی، میں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، یاد رکھنا۔ اس نے ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر رابیل کو ہاتھ سے پکڑے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ داخلی دروازہ پار کرنے کے بعد اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھی یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ تمہیں اتنا اہم احساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ ماز نے لمحے بھر کو اس کی جانب دیکھا۔ میں حبیبہ کو کھو چکا ہوں، لیکن میں رابیل کو نہیں کھونا چاہتا۔ اور اس کے اس قدر براہ راست سے جملے پر رابیل نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ اور اگر میں خود سے اس رشتے سے آزادی چاہوں تو کیا کرو گے تم؟ اس نے تجسس کے مارے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ ماس کی سنجیدگی میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا، نہ ہی آنکھیں میں حیرت پھیلی اور نہ ہی پیشانی پر کوئی شکن ابھری۔ تو میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دوں گا۔ اور جب وہ بولا تو آواز بالکل نارمل تھی۔ رابیل نے یکدم تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ اسے اس انسان سے بہت دیکھ بھال کر سوالات کرنے چاہیے تھے، کیونکہ وہ لگی لپٹی نہیں رکھتا تھا، وہ صاف سیدھی بات کرنے کا عادی تھا۔ لیکن اگر تمہاری رضامندی کے ساتھ کسی نے تمہارے اس رشتے کو لے کر کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر میں انہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ کیا کرو گے تم؟ اس نے بنا پلک جھپکائے پوچھا تھا۔ ماز اس کے ایسے پوچھنے پر چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ چلو جی۔ وہ اپنی سوئچ موڈ پر واپس جا چکا تھا۔ اب تو وہ اسے الٹا بھی ٹانگ دیتی تب بھی اس کے اندر سے بات نہیں نکلنی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس بات کو بھول جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کیسے آ گئے تم نے مجھے اس رات کیوں نہیں بتایا کہ گھر والے تمہیں پریشرائز کر رہے ہیں اس رشتے کے حوالے سے؟ اور ایک دم اس کے تہہ تک پہنچ جانے پر رابیل نے بے ساختہ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اوپر ریلنگ سے ردا اور شزا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر ایک بار پھر ماس کی جانب دیکھا۔ میں خود کو اور تمہارے سامنے ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک جانب میں اپنے گھر والوں کے لیے اس قدر بوجھ بن گئی کہ انہوں نے تمہاری رضامندی پر جھٹ سے شادی کر لی، حامی بھر لی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب تم ان کی امیدوں پر پورے نہیں اترے تو انہوں نے تم سے رشتہ توڑنے کے لیے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میری عزت نفس اس سارے عرصے میں بہت مجروح ہوئی تھی ماز۔ میں تمہارے سامنے اپنا بھرم یوں نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس کے دکھی ہو کر کہنے پر ماز نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا، پھر سر ہلایا۔ بلاؤ بابا کو، بات کرنی ہے میں نے ان سے۔ بابا کو؟ انہیں کیوں؟ اور رابیل جو تہہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ گھر چلا آئے، بابا کے سامنے بیٹھ کر دو ٹوک بات کر لے، اس کے اس طرح سے کہنے پر یکدم گھبرا گئی۔ ماز نے ایک لمحے کو رک کر دیکھا تھا اسے۔ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ اس کا سوال اس قدر سیدھا تھا کہ وہ بے اختیار ہی حامی بھر گئی، پھر یکدم سے نفی میں سر ہلایا، پھر ناسمجھی سے ہاں میں۔ اف، ایسے منواتے ہیں لوگ اسے اپنی بات؟ جاؤ اب بلاؤ انہیں، مجھے بات کرنی ہے۔
تم ہمیشہ سے ہی اتنے بدتمیز تھے یا پھر مجھ سے ملنے کے بعد ہوئے ہو؟ اس کے یوں گھیرنے پر وہ تلملائی تھی۔ ماس نے کندھے اچکائے، پھر تھوڑی کھجائی۔ ہمیشہ سے ہی تھا۔ اور اگر میں بابا کو نہ بلاؤں تو کیا کرو گے تم؟ ایک پل کو اپنی تھوڑی اٹھا کر بڑے اطمینان سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو میں یہ کروں گا۔ جھک کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آئی اور پھر جب سمجھ آیا تو ایک دم گھبرا گئی۔ ماس نہیں، ماس میری بات سنو، بابا گھر پر نہیں ہے ماس۔ لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ معاملات میں وہ واقعی بہت ٹیڑھا تھا۔ رابیل کی وقار کی پچھلی بات اب سمجھ آئی تھی۔ ردا اور شزا ابھی اس کے یوں آرام سے بابا کے کمرے کی جانب بڑھنے پر گڑبڑا کر ان کے پیچھے ہی آئی تھیں۔ رامین اس ہلکے پھلکے سے شور پر کچن سے باہر نکلی تو دیکھا ارحم داخلی دروازے سے ہی استادہ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی، پھر مسکرا کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چار ناچار لاؤنج میں آ کر ہی بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی فاتحانہ سی چمک غائب تھی۔ ماس اور رابیل کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر اسے بہت کچھ غارت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے عابد کے کمرے کے باہر رک کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابیل کی جانب دیکھا جو مسلسل نفی میں سر ہلا کر اسے روک رہی تھی۔ ماس نہیں، پلیز ماس۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ عابد جو ریلنگ چیئر پر جھولتے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، لمحہ بھر کو ماس اور رابیل کو یوں ساتھ دیکھ کر ٹھٹکے۔ ان کی جھولتی کرسی تھم گئی۔ وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس اس سادہ سے قمیص شلوار والی رابیل سے اونچا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے یہ عابد کو دکھا کر چھوڑا تھا۔ وہ واقعی لفظوں سے پہلے ہی انسان کو سمجھانے کا عادی تھا۔ اس کے اس عمل نے عابد کو بھی لمحے بھر میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چچا آپ؟ اور پھر وہ ان کے عین سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ ردا اور شزا بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ عابد کو سلام کا جواب دینے میں چند لمحے لگے۔ رابیل تو اپنی جگہ پر ہی جم گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ٹھیک۔ لمحوں کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر رابیل ہی نے کھنکار کر بات کا آغاز کرنا چاہا تو اسی وقت ماس کی آواز ابھری۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں چچا؟ اف، کوئی اتنا صاف گو کیسے ہو سکتا ہے؟ رابیل کا دل کیا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی صاف گوئی پر عابد بھی چند لمحوں کے لیے بری طرح سے گڑبڑا گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے جواب دینا چاہیے۔ خوش ہیں تب بھی مجھے بتا دیں اور اگر خوش نہیں ہیں تب بھی بتا دیں۔ میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ ماس کا لہجہ اس کے مخصوص لہجے سے خاصا مختلف تھا، بالکل نرم اور ہموار سا، جانے یہ شخص اور کتنی پرتیں لیے ہوئے تھا خود میں۔ لوگ جو اندازے اس کے بارے میں قائم کیا کرتے تھے، اگلے ہی لمحے وہ کسی ایسے نرم سے انداز سے اس کے انداز سے انہی پر الٹ دیا کرتا تھا جیسے کہ اس نے ابھی یہی عابد کے ساتھ کیا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب تھے؟ میں تو اتنے سالوں سے غائب تھا چچا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن میں اگر کسی بات پر آپ کو زبان دے کر گیا ہوں تو اس کا مطلب تھا میرا پلٹنا یقینی سی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور عابد کی نگاہ اگلے ہی لمحے رابیل پر اٹھی تھی۔ اس نے سر پورا جھکا رکھا تھا، وہ بھی اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی ساتھ نہ لائی تھی۔ یا اللہ، وہ کیا کرے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا بھلا؟ کسی اور کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کرتے آپ، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس نے گھٹنوں پر رکھی کوہنیوں کی ہتھیلیاں باہم ملا رکھی تھیں۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ عابد اس کی کسی بھی بات پر ہلکا پھلکا سا تاثر دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لڑکے کو رشتے نبھانے آتے تھے، اسے رشتے بچانے آتے تھے۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا مجھے واقعی تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور ان کے اس طرح اپنی غلطی تسلیم کرنے پر رابیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ردا اور شزا نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے اگر اس رشتے سے مسئلہ ہوتا تو میں پہلی دفعہ ہی اس کے لیے حامی نہیں بھرتا چچا، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انفیکٹ جتنے مسئلے تھے وہ بھی سلجھا دیے کسی نے۔ ایک نظر اٹھا کر رابیل کو دیکھا، وہ بے یقین نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ردا اور شزا نے بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ دبائی۔ وہ ماس تھا، اس پر صرف حیرت ہی کی جا سکتی تھی۔ عابد کھنکار کر سیدھے ہوئے۔ تو تمہیں اس رشتے سے واقعی کوئی مسئلہ نہیں؟ اور اس کے اس ایک لفظی جواب پر رابیل کے کندھے بے ساختہ بوجھ سے آزاد ہوئے تھے۔ عابد کے چہرے پر حیرت اب تک رقم تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ عابد بھی اس کے ساتھ اٹھے تھے۔ آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو چچا سب سے پہلے مجھ سے بات کیجیے گا، میں یقیناً آپ کی جھوٹی امیدیں نہیں دلاؤں گا۔
اور عابد نے پہلی بار اس کے کہنے پر مسکرا کر سر ہلایا، اور ان کی جواب پر وہ کسی جذباتی سے لڑکے کی طرح آگے بڑھ کر ان کے گلے نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان سے بے تکلف نہیں تھا، اسی لیے اس نے آگے بڑھ کر ان سے محض مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا تھا، پھر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ رابیل، ردا اور شزا تینوں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ پیچھے عابد نے گہرا سانس لے کر ہلکے کندھوں کے ساتھ کتاب ایک بار پھر سے کھولی اور ریلنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ماس۔ وہ خفا تھی یا خوش، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا امید تھی تمہیں مجھ سے؟ وہ تینوں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ردا اور شزا ان سے ایک قدم پیچھے تھے، جبکہ معاذ اور رابیل ایک قدم آگے۔ تم ایسے کیسے بابا سے بات کر سکتے ہو؟ تو پھر کیسے بات کرنی چاہیے تھی مجھے؟ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو جھجکتے، بات کرتے ہوئے جگہ جگہ رکتے، تاکہ بابا کو لگتا تم اس رشتے کے لیے کتنے حساس ہو۔ یہ کیا تم گئے اور بھائی دھڑا دھڑ، ایسے تھوڑی ہوتا۔ اسے تو صدمہ ہی پہنچ گیا تھا۔ ردا اور شزا رابیل کی بات پر ہنس دیا اور معاذ نے لبوں پر امٹتی مسکراہٹ بے ساختہ ہی روک لی۔ مجھے تو بس ایسے ہی بات کرنی آتی ہے۔ پھر سے کندھے اچکائے تو رابیل کا دل کیا ساتھ رکھا گلدان اس کے سر پر دے مارے۔ ہر وقت کندھے اچکا کر سارا قصہ ہی مکا دیا کرتا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر وہ وہیں رک گئی تو وہ چلتے چلتے بے ساختہ رکا، اسے پلٹ کر دیکھا، اور ردا اور شزا نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا۔ اسے لگا وہ بھی آگے آئے گا، ایک بار پھر اسے ہاتھ سے پکڑ کر پروٹوکول کے ساتھ نیچے لے کر جائے گا، لیکن نہ بھائی، وہ معاذ ہی کیا جو آپ کو نظر انداز نہ کرے۔ اگلے ہی لمحے وہ سر ہلا کر نیچے اترا تو رابیل بھی گہرا سانس لے کر آدھے راستے سے بابا کے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ اسے ابھی ان سے کچھ حساب چکتانا تھا، کچھ باتوں کی وضاحت اسے بھی چاہیے تھی۔ اسے زینوں سے اترتا دیکھ کر رامین حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی نرم سا تاثر لیے صوفے کی پشت تک چلا آیا۔ لاؤنج میں بیٹھے ارحم کو اکثر نظر انداز کیا۔ بیٹا معاذ، آپ کب آئے؟ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا چچی، عابد چچا سے بات کرنی تھی کچھ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی بیٹا، آپ بیٹھو نا۔ رامین کو سمجھ ہی نہ آیا کہ یوں سامنے ہونے پر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ بس چچی چلتا ہوں، آپ خیال رکھیے گا اپنا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ داخلی دروازے سے باہر تھا۔ ہاں، وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا کہ اس پہلے دن، لیکن اب اس کے انداز کی بیزاریت بہت حد تک کم تھی۔ غیر آرامدہ سے ارحم نے بھی پہلو بدلا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ رامین اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ نہ رکا۔ اگلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے کندھوں پر بوجھ مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کیسے وہ بابا کی دیوالیہ کمپنی کو مزید چھپا سکے گا، اور اگر وہ چھپا نہ سکا تو اس نے وہ پیسے کیسے وصول کر سکے گا؟ اسے جلد از کچھ سوچنا تھا۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات سجائے وہ آگے بڑھا تو رامین نے حیرت سے پلٹ کر ردا اور شزا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ جھاڑ پڑی ہے معاذ بھائی سے، مزے سے کہنے والی ردا تھی، لیکن اس کی بات پر رامین نے پریشانی سے وضاحت کے لیے شزا کی جانب دیکھا تھا۔ رابی تو کو تنگ کر رہے تھے، معاذ بھائی نے دیکھ لیا تو سیدھا کر دیا۔ ہم دونوں پچھلی بیلکونی سے دیکھ رہے تھے۔ اور اوپر کیا بات ہوئی؟ وہ حیرتوں میں گھری بے اختیار بولی تو ردا دلچسپی سے آگے ہو کر بولی، یار ماں، معاذ بھائی کیا اسٹریٹ فارورڈ ہیں، بڑی سے بڑی بات یوں کرتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیا بات ہوئی؟ بات کیا ہونی تھی؟ جاتے ہی بابا سے پوچھا کہ انہیں اس رشتے پر اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ آرام سے تسلی دے کر گئے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ پہلے ہی بتا دیتے، لیکن انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ رابی کو تو بات ہی نہیں کرنے دی انہوں نے، اور ایک طرح سے اچھا ہی کیا۔ رابی نے 100 دفعہ تو ہچکچانا تھا، بات کیا خاک کریں مکمل کرتی وہ۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، رامین نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا۔ شزا اس سب میں البتہ خاموش سی بیٹھی تھی، کچھ تھا جو اس کے چہرے پر نظر آ رہا تھا، لیکن ردا اور رامین نے اس کی جانب توجہ ہی نہ کی۔ وہ دوبارہ ان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اپنی کتاب کی جانب متوجہ عابد نے اسے بے اختیار دیکھا۔ وہ وہیں ہاتھ باندھے دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے آہستہ سے کتاب بند کی اور اسے تپائی پر رکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ تو آپ راضی تھے اس رشتے کے لیے؟ عابد اس کے سوال پر حیران نہیں ہوئے، مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گئے۔ ہاں۔ تو پھر آپ نے مجھے وہ سب کیوں کہا؟ آپ نے وہ سب باتیں ماں سے کیوں کہیں کہ میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، یا آپ میرا نکاح ارحم سے کرانا چاہتے ہیں؟ جب آپ شروع دن سے ہی اس سب کے لیے راضی تھے تو آپ نے ایسا کیوں کیا بابا؟ وہ حیران تھی اور ذرا خفا بھی، اس لیے ہاتھ باندھے اب تک دروازے کے آگے ہی کھڑی رہی تھی۔ عابد نے گہرا سانس لیا، پھر اسے دیکھا۔ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، یہ سچ ہے، لیکن مجھے ارحم کے رشتے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لیکن بابا، ہاں ٹھیک ہے میں نے وہ سب کہا، لیکن جانتی ہو میں نے یہ سب کیوں کہا؟ کیونکہ تم اس حوالے سے بالکل بھی دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ تم نے سب کچھ ایک دم خاموشی سے قبول کر لیا، یہاں تک
معاذ کی غیر حاضری بھی۔ تمہیں یہ سب ٹھیک لگ رہا تھا رابیل، لیکن سب اصل میں ٹھیک نہیں تھا۔ جب ہم رشتے جوڑتے ہیں تو ان رشتوں کی پائیداری کے لیے ان پر محنت بھی کرتے ہیں۔ میں تو بس ایسا موقع پیدا کیا تھا کہ تم اپنے اس نئے رشتے پر محنت کرو۔ تم اسے سنجیدگی سے لو، چھوٹی ہو ابھی، تم اتنی بڑی نہیں ہو کہ میں معاملات تمہارے ہاتھ میں دے کر آرام سے بیٹھ جاتا۔ اور جہاں تک رہی بات معاذ کی، وہ رکے۔ رابیل خاموشی سے انہیں سن رہی تھی، ساتھ ساتھ خفگی بھی سمیٹ رہی تھی۔ اسے میں جانتا ہوں، مجھے اندازہ تھا کہ وہ آئے گا، لیکن اتنی جلدی وہ آ جائے گا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے ایک بار پھر سے شفقت کے ساتھ مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ بے اختیار ہی آگے بڑھ آئی، ان کے گھٹنوں کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اس فیصلے سے کتنا ڈر گئی تھی میں؟ عابد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جانتا ہوں تم ڈر گئی تھی، جبھی تو آگے بڑھ کر اس رشتے کو بلا خوف و جھجک قبول کرنے کی جرات کی تم نے۔ ہم جب تک ڈرتے نہیں ہیں تب تک ہم میں ہمت نہیں آتی۔ ڈر کے آگے جیت ہے۔ وہ آخر میں ان کے ایسے انداز پر ہنسی تو عابد بھی ہنس دیے۔ بہت دنوں بعد اس نے پرانے والے عابد کو دیکھا تھا، نہیں تو پچھلے مہینے ان کی مستقل چلتی چپکلش اور ناہموار واقعات نے اس کے اور عابد کے درمیان بہت سا فاصلہ کھڑا کر دیا۔ آپ میرے حجاب لینے سے ناخوش ہیں بابا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکرائے، پھر اس کی کتھئی سی آنکھوں کو اپنائیت سے دیکھا۔ سچ پوچھو تو میں خود کو بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے تمہارے اس دوپٹے سے کوئی مسئلہ نہیں۔ پریشان میں تب ہوا تھا جب اس سب کا اثر تمہارے رشتے پر پڑا تھا، لیکن پھر تمہارے اس اٹل فیصلے کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم سائمہ کے گھر کے لیے مناسب نہیں ہو۔ تمہارے رشتے کے لیے بھی اسی وجہ سے اتنی جلدی حامی بھری تھی میں نے، کیونکہ میں دل سے اس پر راضی تھا۔ وہ حیرتوں میں گھری انہیں سن رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بابا اس کے بارے میں اتنا حساس ہو کر سوچتے ہوں گے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ میرے بارے میں اتنے سینسٹیو ہیں۔ تمہارے بارے میں سینسٹیو کیوں نہیں ہوں گا؟ مجھے ردا اور شزا کی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے۔ ان کا مجھے پتہ ہے، کوئی بھی غلط بات ان سے کرے گا تو بچ کے نہیں جا سکتا، لیکن وہی بات اگر تم سے کوئی کرے گا تو تم اسے جواب دینے کے بجائے ہرٹ ہو کر واپس آ جاؤ گی۔ مجھے تمہارے معاملے میں حساس ہونا پڑتا ہے۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا تھا، اندر کہیں شرمندگی بھی ہوئی۔ میں اب اتنی بھی کمزور نہیں ہوں، مجھے بھی لوگوں کو جواب دینے آتے ہیں، مجھے بھی ان کی طبیعت درست کرنی آتی ہے۔ پہلے مجھے یہ سب نہیں آتا تھا، لیکن اب آتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سب مجھے آنا چاہیے۔ بالکل، وہ متفق ہو کر سیدھے ہو کر بیٹھے۔ لیکن ابھی بھی تم کچی ہو، ابھی تمہیں تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے، بلکہ تھوڑی کیوں، ابھی تمہیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ تم قدرتی طور پر حساس ہو، ان باتوں کو بھی محسوس کر لیتی ہو جو بہت باریک ہوتی ہیں۔ لہجوں کی ہلکی سی تلخی اور آنکھوں کے کناروں پر بھی تمہارا دل بھوچل ہو جاتا ہے۔ تمہیں خود پر ابھی اور محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن بابا، پھر یہ تو میری نیچر ہے نا، میں اسے اپنے اندر سے کیسے نکالوں؟ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں لیکن مجھے تکلیف دے جاتی ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ انہیں خود پر حاوی نہ کروں، لیکن میرے لیے ناممکن سی بات ہے۔ عابد نے سر ہلایا تھا۔ ایسا ہی ہے، تم اسے مکمل طور پر کبھی بھی اپنے اندر سے نہیں نکال سکتی، لیکن تم خود پر محنت کر کے خود کو مضبوط کرنے کے بعد لوگوں کا مقابلہ بآسانی کر سکتی ہو۔ تکلیف تو ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ کچھ تکلیفیں انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ساری زندگی انہیں تحفے میں دی جاتی ہیں۔ تمہاری یہ حساسیت بھی تحفہ ہے، اس لیے تم وہ سب بھی محسوس کرتی ہو جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اداسی سے مسکرائی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور حساس ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر جگمگاتی آنکھوں سے عابد کو دیکھا۔ وہ بے ساختہ کچھ یاد آنے پر مسکرایا۔ کہ آپ مضبوط نہیں بن سکتے؟ انہوں نے جملہ مکمل کیا تو وہ کھلکھلائی۔ یہ جملہ بچپن سے اسے عابد اکثر کہا کرتے تھے، اور اس کے یوں عین موقع پر یاد آ جانے پر وہ دونوں ہی درمیان میں کھڑی اس برف سی فصل کو پگھلا چکے تھے۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تم تو عابد کی طرف گئے تھے نا، کیا بنا؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا، لیکن سائمہ کی جانب کوئی بھی خوشخبری لے جانے کے بجائے جب وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تو انہیں اس کے پیچھے ہی آنا پڑا۔ وہ جو کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، کڑوی نظریں ان پر ڈال کر دوبارہ سے وہیں متوجہ ہو گیا۔ سائمہ اس کے ایسے دیکھنے پر ٹھٹکی، پھر ذرا سنبھل کر آگے ہوئی۔ کیا ہوا ہے ارحم؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہونا کیا ہے؟ آپ کا وہ ستیلا بھتیجا اس راستے کا سب سے مشکل کانٹا ہے۔ ممی، سب برباد کر دیا آپ کی ضد نے اور آپ کی سو کالڈ انا نے۔ اس کی تلخی پر پہلی بار سائمہ کی پیشانی شکن آلودہ ہوئی۔ کیا کیا ہے معاذ نے؟ کرنا کیا تھا اس نے؟ میں رابیل سے بات کرنے گیا تھا، دوسرے لفظوں میں دھمکانے گیا تھا، لیکن اس بدھو لڑکی کو
کو، لیکن وہ جانے کہاں سے درمیان میں آ گیا۔ ایسے کوہنی سے پکڑ کر رابل کو اپنے پیچھے کیا جیسے میں تو اسے کھا ہی جاؤں گا۔ میری سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے یہ ماس۔ اس نے مٹھی زور سے دیوار پر ماری تھی۔ سائمن نے سرد نگاہوں سے اب کے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چہرے پر کڑواس ہی کڑواس پھیل گئی تھی۔ اس لڑکے کو اس کی اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ اس نے جھٹکے سے انہیں مڑ کر دیکھا۔ تیش جیسے یکدم ہی ابلا تھا اس کے اندر۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے یہ وہی ماس ہے جو 13 سالوں پہلے تھا؟ سچ موم، کس دنیا میں رہتی ہیں آپ؟ جانتی بھی ہیں کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں اس کی، ایسے لوگوں سے دوستیاں ہیں کہ اگر آپ نے ان میں سے کسی کی شکل ایک بار دیکھ لی نا تو زندگی کے اگلے کئی دنوں تک نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ سائمن نے اس کی بات ناسمجھی سے دیکھا۔ تم بزدل بن رہے ہو۔ اگر اس کی ایسی دوستیاں ہیں تو تم میری دوستیاں ہیں ممی، لیکن رات قتل کر کے گندے نالوں میں لاشیں پھینک دینے والوں کے ساتھ میری دوستیاں نہیں ہیں۔ وہ ایک وقت تک اس جگہ پر رہا ہے اور یہ کرمنلز کسی کے نہیں ہوتے، لیکن جس کے ہوتے ہیں اس کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑتے یہ لوگ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس ماس کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی ایسی وضاحت پر اس سارے عرصے میں اب کے پہلی بار پریشان ہوئی تھی۔ تو ہم پھر ایسے میں کیا کریں گے؟ ہم تمہاری رابیل کے ساتھ شادی بہت ضروری ہو، جانتے ہو نا تمہارے باپ کی غلط فیصلوں نے کمپنی کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ ہمیں اسے دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے بہت پیسہ چاہیے بیٹا، ہم ایسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس نے بھی بیزار ہو کر گہرا سانس لیا اور چہرہ ایک بار پھر سے کھڑکی کی جانب پھیر لیا۔ خواہ کی مصیبت سر پر آ گئی تھی اس کے۔ مجھے فی الحال کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ممی، میں کیسے اسے نکاح کو ختم کروں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ تو سوچو بیٹا، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتے، تمہیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ کیا میں کچھ کروں؟ ایک پل کو رک کر پوچھا تو اس نے بے اختیار ہی ہاتھ اٹھا کر انہیں منع کیا۔ مہربانی کر کے آپ کچھ بھی مت کریں، مجھے کرنے دیں، سوچنے دیں مجھے۔ وہ چند پل خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، کیوں نہ ہم رابیل کو اپنے گھر بلائیں چند دنوں کے لیے، اسے دھمکائیں، ڈرائیں کہ اگر اس نے یہ نکاح خود ختم نہ کیا تو ہم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وہ کسی کو بتائے گی تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ہم اس سے اپنی منوا سکتے ہیں، وہ ڈرپوک ہے، ڈر کر مان جائے گی۔ اس نے ایسی بات پر خوف زدہ سی سانس کھینچ کر لی، پھر قہر آلودہ نگاہ ماں پر ڈالی۔ اپنی کوئی یقین نہیں کرے گا، اس کا ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن وہ اس کا یقین ضرور کرے گا ماں۔ اور اس کے بعد جانتی ہیں کیا ہوگا؟ کتوں کے آگے پڑی ہوں گی آپ کے بیٹے کی لاش، اللہ نہ کرے۔ انہوں نے دہل کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس نے سر جھٹکا۔ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ یہی کہا تھا اس نے کہ مجھے کتوں کے آگے ڈال دے گا، اور جانتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب گلی کے آوارہ کتے ہرگز نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گنڈے جو انسان اعضا بیچ کر کاروبار میں سرگرم ہوتے ہیں، وہ مجھے ان کے آگے ڈال دے گا، پھر وہ جو چاہیں گے میرے ساتھ۔ یا اللہ ارحم، اب ہم کیا کریں گے؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے، کچھ کرو بیٹا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر آنکھیں سکیڑی۔ کچھ ایسا سوچنا ہوگا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ باہر پھیلتی ٹھنڈ سے بے نیاز کچھ تھا جو کہ اب آہستہ آہستہ جمنے لگا تھا۔ ان کے ناپاک عزائم کی وہ گھٹن زدہ سی بدبو جو کہ اس سارے ماحول میں تحلیل ہو کر ہر شے پر کثافت کا ورق چڑھا رہی تھی۔ اگلے دن وہ ظہر پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کی نگاہ ردا پر پڑی۔ اپنے مخصوص جینز اور شرٹ والے حلیے میں نماز کے گزرتے وقت سے غافل وہ اپنے ہی کاموں میں مگن تھی۔ اس نے لاؤن سے جانماز سمٹا اور اسے ایک طرف رکھتے ہوئے ردا کو دکھ سے دیکھا۔ اس کے گھر میں کوئی بھی نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا تھا، اور پہلے تو وہ بھی اتنی پابندی سے نہیں پڑھا کرتی تھی نماز، لیکن پھر اس نے غفلت کی بھاری سزا سن کر اس کے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، اور اب یوں اپنے گھر والوں کی نماز سے غفلت برتتا دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا۔ وہ ان سب کو سے کچھ بہت زیادہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ردا اور شزا کو اس سر پر دوپٹہ ڈالنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی، نہ ہی کوئی بہت مشکل مطالبہ کر رہی تھی، لیکن وہ ان سے صرف یہ چاہتی تھی کہ کم از کم وہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، وہ انہیں باقاعدگی سے ادا کرتے رہیں۔ اس نے بارہا انہیں کہا تھا، لیکن اس بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر ہی سر جھٹک دیا جاتا۔ بوجھل دل لیے وہ آج مدرسے چلے آئی۔ آج پیر تھا اور کلاس اپنے معمول کے مطابق ہو رہی تھی۔ اس نے بھی اپنی کلاس میں آ کر بیگ کرسی پر رکھا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر پہلے تفسیر کی کلاس مکمل ہوئی تھی اور اب نماز کے مسائل کی کلاس تھی۔ اس نے کتاب کھول کر
کرسی کے ہتھے پر رکھی اور آج کا موضوع دیکھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ساری لڑکیاں سیدھی ہو بیٹھیں۔ میڈم صباحت اپنا آج کا لیکچر شروع کر رہی تھیں۔ انہوں نے ابھی بات شروع ہی کی تھی کہ رابیل کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق کیا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میڈم نے نرمی سے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ایک ایلٹ گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں میڈم، اور مجھے بہت شرمندگی بھی ہے اپنی اس کلاس کی وجہ سے۔ میرے گھر والے دین سے بہت دور ہیں۔ میں انہیں نماز کی جانب بلانے لگتی ہوں، انہیں مزید احکامات کی جانب راغب کرنے لگتی ہوں تو وہ الٹا مجھے جھاڑ دیتے ہیں، مجھے اپنے لفظوں سے تکلیف دیتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا اساتذہ کہ ایسے میں میرا کیا کردار ہونا چاہیے۔ وہ بہت دکھی لگ رہی تھی، حد سے زیادہ۔ اس کی بھاری سی آواز سے لگتا تھا گویا وہ گھنٹوں اپنے گھر والوں کی کسی بے اتنائی پر روتی رہی تھی۔ رابیل کو اسے دیکھ کر یکدم اپنا وقت یاد آیا، لیکن میڈم صباحت اپنی جگہ نرمی سے مسکرائیں۔ اس مدرسے کی ہر دوسری لڑکی اپنے گھر والوں کے دین سے دوری پر رویا کرتی تھی۔ یہ ان کے لیے اب نئی بات ہرگز بھی نہیں تھی۔ اللہ جانتے ہیں کہ تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، بوجھا اس کے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ کسی آیت کا مفہوم تھا۔ ساتھ بہت سی لڑکیاں اپنے آنسو رو کر میڈم کی جانب متوجہ تھیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے بچے، جب اپنے ہی ہمارے حق ہونے سے انکار کر دیں تو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم اس تکلیف کے پیش نظر اپنا کام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اس چھوٹی سی اذیت کے خاطر انہیں بڑی جہنم میں نہیں دھکیل سکتے۔ ہمیں انہیں ہر حال میں اس دین کی طرف، اس قرآن کی جانب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بلانا ہی ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ ہم انہیں اس طرف بلائیں کیسے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ وہ دین کی جانب راغب ہو جائیں؟ سب دم سادے سن رہے تھے۔ رابیل کے ہاتھ میں کھلی کتاب کے صفحے کھڑکی سے اندر گرتی ہوئی ہوا کے باعث پھڑپڑانے لگے۔ ہمارے لیے رہنما کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک، انہوں نے کیسے اپنے گھر والوں کو اس دین کی جانب بلایا تھا؟ کلاس میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میڈم کی نرم آواز کا ارتعاش اس سب لڑکیوں کو اپنے دلوں میں بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ قرآن کے ذریعے کسی طلبہ کے جواب پر میڈم نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ بالکل، انہوں نے کہیں سے بھی تمہید نہیں باندھی، بلکہ اپنی بات شروع سے ہی قرآن سے کی۔ انہوں نے کسی سے بھی لمبی بحثیں نہیں کی، بلکہ قرآن سنا کر انہیں زیر کر دیا۔ اور اس قرآن کے اترنے سے قبل ان کی 40 سالہ زندگی ان کے گھر والوں کے سامنے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے، آپ کتنی نرمی سے چلا کرتے تھے۔ ہمیں پہلے انہیں خود کے ساتھ مانوس کرنا ہے، کچھ باتیں ان کی ماننی ہیں، تب جا کر وہ ہماری بات مانیں گے۔ کچھ دے کر ہی انسان کو کچھ ملتا ہے۔ آپ اپنا وقت، اپنا اخلاق اور قرآن دے کر دیکھیں، وہ آپ کی جانب پلٹ آئیں گے۔ جانتے ہیں ہمارے اپنے اس دین کی جانب کیوں نہیں آتے؟ یا پھر آپ اپنی پچھلی زندگی دیکھیں کہ آپ اس کی جانب کیوں نہیں آیا کرتے تھے۔ میں اس کی جانب اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اسلام صرف انسانوں پر پابندیاں عائد کرتا چاہتا ہے۔ ایک طلبہ نے یکدم جواب دیا۔ اسی سمے کوئی اور طلبہ کہیں سے بولی۔ میں نے کبھی اس پر پہلے توجہ اس لیے نہیں دی کیونکہ اکثر دیندار لوگ بہت کرخت ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ہم جیسے لوگوں کے سامنے موٹی اصطلاحات کا استعمال کر کے اپنی دھاک بٹا کر آخر میں پوچھا کرتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ سب پتہ ہے؟ اگر نہیں پتا تو تم کیسی مسلمان ہو؟ دوسرے معنوں میں مجھے ڈیگریڈ کرتے تھے، جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔